جنگ کا آغاز کربلا میں ہو چکا تھا۔ امیر لشکر ابن اسد نے حسینی لشکر کی طرف تیر پھینک کر آغاز جنگ کیا اور کہا، لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلے میں نے ہی حسین پر تیر چلایا ہے۔ حالات کی رنگینی دیکھیے کہ اسی کا باپ جس نے حسین پر تیر چلایا، اسی کا باپ حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ اسلام کے معرکے میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی حمایت و نصرت میں پہلا تیر چلایا تھا۔ ان کا بیان ہے، میں پہلا مرد ہوں جس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا، اور میں ہی پہلا مرد ہوں جس نے اللہ کے راستے میں پہلا تیر پھینکا۔ آج کربلا کے میدان میں حضرت اسد کا بیٹا ناخلف قدسی صفات حسینیوں پر پہلا تیر پھینک کر اپنی باطل پرستی اور صداقت کشی کا اعلان کر رہا ہے۔ یزیدی لشکر کے مشتعل آفات آگے بڑھے، جانثار حسین بھی فداکاری کے جذبات سے سرشار ہو کر آگے بڑھے۔ ابتدا میں انفرادی جنگ ہوئی۔ حسینیوں نے جوش ایمانی میں سرشار ہو کر اپنے مقابل یزید لشکر کے سرماؤں کو تہہ دے کرنا شروع کر دیا۔ یزیدی لشکر کا جو مبارز آگے بڑھتا، حسینی مجاہد اسے خاکے صحرا کا پیوند بنا دیتے۔ عبداللہ بن عمر نے یسار و سالم کو جہنم رسید کیا۔ حور بن یزید نے یزید بن سفیان کو ایک وار میں ٹھکانے لگا دیا۔ حور اور نافع بن ہلال اپنے مبارز طلب کرتے رہے اور شامی فوجی اپنے مشہور شہسواروں کے خاکے کربلا پر تڑپتا ہوا دیکھتے رہے۔ کثرت کے باوجود ان کے حوصلے پر اوس پڑنے لگی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سب سے نکل کر حسینی شیروں سے اکیلے جنگ کرے۔ یہ حالت دیکھی تو عمر بن حجاج نے چلا کر کہا، اے لوگوں، تمہارے مقابلے پر آدمی ہی ہے، یہ شیر نہیں ہے جو تم کو میدان جنگ میں جاتے ہی پھاڑ ڈالیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ اس کثرت کے باوجود ہمت ہارتے جا رہے ہو۔ تمہارے مقابل کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اگر تم لوگ ان پر ایک ایک کنکری بھی پھینکو گے تو ان کی موت کے لیے کافی ہے۔ یہ اہل کوفہ، اپنے امیر کی اطاعت کرو، جماعت سے علیحدہ نہ ہو۔ دیکھو، اب تم انفرادی طور پر جنگ کے لیے میدان میں نہ جاؤ، بلکہ سب کے سب جھرمٹ باندھ کر مجموعی حیثیت سے حملہ کرو۔ سالار لشکر ابن حجاج کی اس رائے کو پسند کیا اور تنہا تنہا جنگ کرنے سے روک دیا۔ سب سے پہلے عمر بن حجاج نے فرات کی جانب سے جانثار حسین پر حملہ کر دیا۔ حسینی لشکر کے شہسواروں نے اجتماعی حملہ کا جواب بڑی جرأت اور ہمت سے دیا۔ حسینی جانباز جس طرف رخ کرتے، یزیدیوں کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ ان کی تلواریں بجلی کی طرح کوندتی اور دم زدن میں یزیدیوں کی گردنیں صاف کر دیتی یا ان کے شانے کاٹ کر شدید مجروح کر دیتی۔ یزیدیوں دوسرا محاذ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے اور حسینیوں کی داد شجاعت نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب جنگ تھی۔ یزیدی لشکر نظام حکمرانی کے تحفظ و بقا کے لیے صلاح امت کو پیوند خاک بنا دینا اور آواز حق و صداقت کو دبا کر باطل کا گلگلہ بلند کرنا چاہتا تھا۔ باطل پرستوں کے حوصلوں کو قوت صرف اس لیے حاصل تھی کہ ان کے مقابل بہت ہی قلیل تھے، اس لیے حملوں سے بار بار پیچھے ہٹنے کے باوجود آگے بڑھتے رہے۔ دوسری جانب حق و صداقت کے علمدار باطل نظام فکر و عمل کے خلاف صرف حق کی حمایت کے لیے شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، سر ہتھیلیوں پر لے کر آگے بڑھتے رہے۔ ان کی جوامردی رستم و سہراب وقت کے حوصلے پست کرتی رہی تھی۔ اس وفا شیار حسینیوں کو یقین کامل تھا کہ بالآخر انہیں شہید کر ڈالا جائے گا۔ لاشیں گھوڑے سے رود جائیں گی، سر تن سے جدا کیے جائیں گے، مال و متاع
غارت کر دیا جائے گا، مگر وہ راہ حق میں شجاعت دے کر شہادت کا جام شیریں نوش کرنا چاہتے تھے۔ اپنے جسم کا آخری قطرہ خون حمایت و نفرت حسین میں بہا کر کربلا کی پیاسی زمین کو سیراب کر کے جان آفری کے سپرد کرنا اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتے تھے۔ وہ دنیاوی مال و متاع اور حیات مستعار کے پرتعش لمحات کے بجائے حسین کے قدموں پر جان نچھاور کر دینا ہی حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ جان دینے والے 72 اور جان لینے والے دشمن کی تعداد 5000 تھی۔ دوستو، واقعہ اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔